अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका मेजबान उस्मान से। नाजरीन, इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो एक तवील लॉकडाउन का शिकार हो जाते हैं, एक तवील अरसे तक बंद रहते हैं। उसके बाद मरहला वार इन तालीमी इदारों को खोला जाता है। तो आया, जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम किस तरह इस कोरोना वायरस की सिचुएशन के दौरान अपनी तालीमी सरगर्मियों को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी हवाले से हमने आज ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल सर हामिद नवाज खान साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं सर का तारुफ क्या कर रहा हूँ। सर तो आप सब सर को जानते ही होंगे, ये हमारे इल्मी सिटी के चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ सा अगर इंट्रोडक्शन सर का दूं तो सर हामिद खान जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के फैकल्टी मेंबर हैं और इसके अलावा 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट। और इसके अलावा डायरेक्टर हैं यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी के डायरेक्टर हैं। तो नाजरीन, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका यूथ के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, ये मुंसलिक रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह कोरोना वायरस की सिचुएशन के अंदर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोलकर और तमाम एसओपीज के तहत हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को की जो सरगर्मियां हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आप एक तालीमी इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं और आपका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्टूडेंट्स का आपके साथ ताल्लुक है, तो आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स इस फैसले से खुश हैं या वो इस फैसले से घबरा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आसिफ साहब और उनकी टीम, आप सारे नौजवान जो है, न सिर्फ कोविड-19 के दौरान बल्कि उससे पहले भी और आजकल भी जितना लोगों की जो अवेयरनेस है और उनकी जो ज़िंदगियों के जो मसले मसाइल हैं उसके हवाले से जितनी मोटिवेशनल गुफ्तगू कराते हैं, जितनी उम्मीद की किरणें लोगों को दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पेसिमिस्टिक होना चाहिए और हमें जो है हमेशा रोशन ख्याली और रोशन जो ज़िंदगी के पहलू हैं उसको देखना चाहिए। कोरोना के जो एक पेंडेमिक था उसके दौरान आपके प्लेटफॉर्म से भी, दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी मैंने जो मुख्तलिफ डिस्कशंस की और फिर जैसे आज हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं, माहिरीन सेहत भी कहते हैं कि कोरोना एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है कि अब हमें अपने तमाम रवैयों को इसकी जो तलब है, इसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक गुजारना पड़ेगा। हमें जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल रखना है, हमें एसओपीज़ का ख्याल रखना है और कब तक हम कोरोना की वजह से अपनी जो तालीमी सरगर्मी है उसको दूर रख सकते थे। उसामा, जैसे कि मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया और आज भी मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब है, वो न सिर्फ एक विजनरी टीचर है, लीडर है, इंजीनियर है, बल्कि वो खिदमत खल्क का जज्बा भी रखते हैं। हम्म। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, एलएमएस के हवाले से जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शुरू किया। और वो ना सिर्फ डिग्री लेवल पर बल्कि एमफिल पीएचडी लेवल पर जितनी भी टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ थी उनको स्मूथली रन कराया। और इस वक्त हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है, गवर्नमेंट सेक्टर से है, असातिज़ा कराम ने, स्टाफ ने, मालकान ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमने जहाँ पूरे पाकिस्तान के तमाम शोबाहाय ज़िंदगी अपने रवा दवा है, तो क्यों ना शोबा तालीम को भी हम दोबारा उसी जोश जज्बे के साथ रवानी की तरफ लेके चले। तो पहले मरहले में हुकूमत के जो एसओपीज़ की तय करदा हिदायत के मुताबिक कुछ तालीमी इदारे खोले गए। आज 28 तारीख से कुछ और मज़ीद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के तालीमी इदारों का ताल्लुक है, हत्तुल वसा कोशिश की जा रही है
کہ محدود اور مہیا جو دستیاب ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے. لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومت اپنے لیول پر کسی بھی طرح ایس او پیز میں کسی قسم کی لغزش کو برداشت نہیں کر رہی. ہم روز بر روز دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے جو انسیڈنٹس ہیں، جو کیسز ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے چھوٹے شہر ہیں چاہے بڑے شہر ہیں، چاہے بڑے سسٹم آف ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، روزانہ ہمیں 9 بجے کے خبر نامے میں یہ اطلاعات ملتی رہتی ہے کہ فلاں فلاں شہر میں فلاں فلاں تعلیمی ادارے ایس او پیز کی جو جاری کردہ ہدایات ہیں ان پر عمل نہ کرتے ہوئے اداروں کو سیل کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ سٹیپ لے رہی ہے، اور ساتھ ہی بڑی فلیکسیبلٹی ہے پالیسی میں عمران خان صاحب کی طرف سے، تمام چاروں پانچوں جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں اور وزرائے تعلیم کی طرف سے، کہ اب یہ اسکول ایڈمنسٹریٹرز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر وہ جیسے سمجھتے ہیں کہ ان کے اسکولز کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہے یا کسی طریقے سے بچوں کو کوئی بیماری کا خدشہ ہے، وہ اپنے تئیں فلیکسیبل ڈیسیژن کر کے نمبر آف اسٹوڈنٹس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اور بالکل چھٹیاں بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق یہ ایک فیصلے کیے گئے ہیں. جہاں تک اسامہ آپ کے جو بات ہے کہ بھئی طلبہ خوش ہیں یا نہیں ہے، تو ہم نے ہماری اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ نے کچھ ایک جو ہے جو ہمارا پوائنٹ پلیس ہے وہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو بچوں نے بڑا وہ پرانے اسٹائل کا ٹرائبل ڈریس پہن کے جناب انہوں نے سیلیبریشن کی جا رہی ہے. تو بچے بھی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا رہے تھے. اور ایک حقیقت ہے کہ جو فارمل سسٹم آف ایجوکیشن ہے، آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن اس کی جگہ نہیں لے سکتا. کوشش کی جا رہی ہے تمام تعلیمی اداروں کی طرح. ہمارے وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بھی اسی طرح کی پالیسی وضع کی ہے کہ ہم اویلیبلٹی آف اسپیس اور ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف وقفوں سے مختلف کلاسز کے طلباء و طالبات کو یونیورسٹی میں بلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم یہ درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہے گا. جی صحیح سر، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. ایس او پیز کے حوالے سے آپ نے بات کا آغاز کیا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے ان کے اسٹوڈنٹس کی بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹینڈرڈ ایس او پیز کیا ہونے چاہیے یونیورسٹیز کے لیے، کیونکہ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں چلے اسکول والے تو اس طرح مینیج کر رہے ہیں کہ آدھے بچوں کو ایک دن آپ نے بلایا، آدھے بچوں کو آپ نے نیکسٹ ڈے بلایا، اس طرح اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے خاصا آپ ایک اچھا فلیکسیبل آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے. لیکن یونیورسٹیز کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ بچوں کو جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں ان کے پاس ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی لیکچر 2 دن ڈیلیور کریں. تو یونیورسٹیز کے لیول کے اوپر کیا کلاس رومز کے اندر ایس او پیز ہونے چاہیے کہ ہم لوگ کرونا کی وبا سے بھی محفوظ رہیں اور تعلیمی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھ سکیں؟ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں عثمان، کہ جو ہمارے یونیورسٹی لیول پر ہے اس پر بھی جو طلبہ کی تعداد ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. کیونکہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاسز کے اندر اگر آپ کنجیشن لے کے آئیں گے اور جہاں تو وہ ایک تھریٹ ہے کرونا کی اسپریڈ کا. تو یونیورسٹی لیول پر بھی یہی چیز ڈیسیژن کی گئی ہے کہ سینئر موسٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مکمل طور پر ایس او پیز کے حوالے سے ریسرچ ایکٹیویٹیز کے لیے لیبس میں آ رہے ہیں، اور تمام جو اتنی بھی ایس او پیز ہیں اس کو بڑی سختی سے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. جہاں تک صحیح. ریگولر سیشنز کی بات ہے، وہاں بھی وردی وائس چانسلر جناب اطہر محبوب صاحب نے اور دوسرے جتنے بھی یونیورسٹی کے رئیس جامعہ حضرات ہیں انہوں نے بھی یہی ایک سسٹم پالیسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سینئر اسٹوڈنٹس کو یا جونیئر اسٹوڈنٹس کو وقفوں سے یونیورسٹی میں بلایا جائے، سو دیٹ صحیح. کہ جو دیکھیں کلاسز میں ہم اسپیس کو مینیج کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹرانسپورٹ میں بچوں نے آنا ہے تو ٹرانسپورٹ بھی تو ایک وے ہے، مین ہے پینڈیمک بالکل کرونا کے اسپریڈ کا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں تک کہ ہمارے جو یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ سیکشن ہے
اور جناب رئیس جامعہ کی ہدایت پر یہاں تک فیصلہ کیا گیا کہ بس کے اندر، ٹرانسپورٹ کے اندر ایک سیٹ چھوڑ کر ایک طالب علم بیٹھے گا. تو میں اچھا سمجھتا ہوں جہاں ایک بس کے اندر طلباء طالبات 50 بیٹھ سکتے تھے، اب وہاں پر 20 کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. تو جی اس سے نو ڈاؤٹ جو ہے یونیورسٹی کے ایکسپنس بڑھیں گے. اس سے نو ڈاؤٹ کہ جو یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ ہے اس کو زیادہ جو ہے ایکسپنس برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن رئیس جامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے ایٹ دی کاسٹ آف اسٹوڈنٹس لائیوز، اسٹوڈنٹس ہیلتھ، اس چیز کو بالکل کمپرومائز نہیں کیا. اور بہت ہی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اب کچھ آفیسز ہیں یا ہمارے جو مارکیٹس ہیں وہاں پر لوگوں کو اس بات کا شعور آگے ہے کہ ایس او پیز کو 100% نہیں تو 30-35% فالو کیا جا رہا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں آپ جیسے نوجوانوں کا بہت عمل دخل ہے. جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو یہ چینلز ہیں یا جتنے پلیٹ فارمز ہیں، سب کا اپنا اپنا عمل دخل ہے کہ انہوں نے ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے لوگوں کو یہ شعور دینے کے لیے، لوگوں تک یہ علم پہنچانے کے لیے کہ ایس او پیز اور کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہماری احتیاطی تدابیر ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے اپنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. جی صحیح. آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ناظرین آپ سر حامد نواز خان صاحب کو سن رہے ہیں، کرونا ایس او پیز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، کسی اسکول کچھ کالج کے طالب علم ہیں تو کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. سر پروفیسر ہیں اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ پروفیسر ہیں، اور یہ بہت ہمارے لیے خوش آئین اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایسے پروفیسرز اور ایسے یونیورسٹیز کی فیکلٹی موجود ہے جو کہ یونیورسٹی کا ایکسپینس برداشت کر سکتے ہیں بچوں کی صحت کے اگینسٹ. تو یہ بہت ایک خوشائن بات ہے کہ پیرنٹس بھی سیٹسفائی ہو سکتے ہیں اور اسٹوڈینٹس بھی جو ہے وہ ایک بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں. سر بہت خوبصورت آپ نے بات کی ایس او پیز کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ڈفرنٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، جس طرح ڈیبیٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، سنگنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مشاعرہ ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ باقی تمام چیزیں کھل گئی ہیں، کاروبار کھل رہے ہیں اور باقی چیزیں اپنی لائن پر آ رہی ہیں، تو یہ کمپٹیشنز، یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کا اور کسی بھی یونیورسٹی کا اثاثہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کی گرومنگ میں یہ سوسائٹیز بہت کردار ادا کرتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز، جس طرح آپ بھی ایک یوتھ امپاورمنٹ اینڈ امپلائمنٹ سوسائٹی کے سربراہ ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز اور یہ کمپٹیشنز اب شروع ہو جانے چاہیے تمام ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا نہیں؟ دیکھیں یہاں ایک اور قابل خوشائن یہ بات ہے کہ نہ صرف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بلکہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اور بہت سارے اچھے ادارے جیسے آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، اسی طرح دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹس کی مصروفیت کو اور جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی افادیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے آن لائن کمپٹیشن شروع کرائے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ابھی 6 اکتوبر کو ہمارے ہاں جو ہے خواجہ فرید چیئر کے حوالے سے ایک سیریمنی ہونے جا رہی ہے. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جو صحافی حضرات تھے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کی 3 روزہ ورکشاپس بھی کرائی گئی ہیں. اسی طریقے سے ریگولر ایڈمیشن سیشن بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی جتنی بھی طالب علموں کے لیے ایک ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو تمام ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مینیج کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ایس او پیز ہے یہ اب کوئی کا ادارہ کہے یا نہ کہے، لیکن ہم تمام جتنے بھی اس کمیونٹی کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ورکنگ پیپل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سینسیٹائز کریں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہماری فیملی کے لیے بہت ضروری ہے. اور کسی جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایس او پیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا تو ہمیں جو ہے نا لاڈ سے، پیار سے اور حجت سے نا ان کو اس بات کا ریئلائزیشن کرانا چاہیے. میں اکثر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر وزٹ کرتا ہوں، جاتا ہوں، کام کاج ہوتے رہتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تو بڑے لائٹ سے موڈ میں نا ان کو ریئلائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے.
کیونکہ دیکھیں عثمان کے ہم نے جتنے بھی ہمارے یہ ادارے ہیں، ہم جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب سے پہلے آگے آنا ہے. اور جیسے ہمارے ڈاکٹر حضرات نے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ 2-3 سال تک یہ کرونا جو ہے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہم نے بالکل. اسی کے ساتھ اسی کے مزاج سے وقت گزارنا ہے. تو بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں یہ سینسٹائز کرانا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھیں، اور خاص طور پر اپنی جو توازن غذا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو اچھا کرنا ہے. ہم نے ایسی غذائیں لینی ہے جس سے ہمارے جسم کی مدافعت زیادہ ہو. ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے. ہمیں جو پودینہ ہے، ادرک ہے، اس کی چائے پینی چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ ہو. کیونکہ جب تک اب ہم اپنے ٹیچنگ ٹریننگ اور ورک پلیس پہ ایس او پیز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ایک دوسرے کو گائیڈ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ٹیچ نہیں کریں گے، تو ایس او پیز کا اکیلے کوئی فائدہ نہیں. ایک اور چیز ہمیں بہت سڑکوں پہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا ہمیں تعصف بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ آن دس ود ان دی اسکول باؤنڈری، ود ان دی کالج باؤنڈری اور یونیورسٹی باؤنڈری جو ہے ہم لوگ تو اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب بچے نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہے اسکولوں سے باہر نکلتے ہیں، گیٹ پر آتے ہیں، چنگچی رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں، موٹر سائیکل میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بڑے نا ایک منہ چڑانے والی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انہیں ماسک تو لگائے ہوتے ہیں، لیکن بچے ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے کہ یار آپ بتاؤ، 6 گھنٹے 8 گھنٹے ٹیچروں نے جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی. لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں والدین سے، عزیز و اقارب سے، جو بچوں کو اسکول میں پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ موٹر بائک پہ بچوں کو اسکول جب چھوڑنے آتے ہیں، یا رکشے پہ چھوڑنے آتے ہیں، یا پک اینڈ ڈراپ کنوینس پہ آتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے نا یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں آپ نے ماسک لگا لیا، آپ نے دستانے پہن لیے، اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے تو آپ نے تو کام پورا کر دیا نا. تو اس لیے بالکل. جتنے بھی ہمارے اس وقت سننے والے ہوں گے وہ اس کو ذرا دیکھیں. اور جو خاص طور پہ رکشہ اور جو ٹرانسپورٹ کے مالکان ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی 1-2 مہینے تھوڑا سا اپنا جو نقصان ہے برداشت کر لیں. جہاں وہ اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر بچوں کو ٹھونس کے بٹھا دیتے ہیں، رکشے میں ٹھونس کے بٹھا دیتے ہیں، تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. اور والدین کو اس لیول پہ میں کہتا ہوں بولڈ اسٹیپ لینے چاہیے، کیونکہ وہ پے کرتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کا خرچہ. تو بالکل. ٹرانسپورٹ والے کو وہ ریئلائز کروائیں کہ یار اگر اس نے گھمسان کے رش میں بچے کو ہمارے کو بٹھا کے جاؤ گے تو ہم آپ کا بچہ کسی اور ذریعے سے بھیجیں گے. تو دس از اے وے ٹو سینسٹائز دوز ٹرانسپورٹرز. جی بہت اہم پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے کہ بچہ 6 گھنٹے ماسک پہن کے بیٹھا رہے، لیکن اینڈ پر چھٹی کے ٹائم جب وہ رکشے میں، وین میں، یا کسی بھی ٹرانسپورٹ میں وہ جاتا ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھے گا، تو پھر جو نام ہے وہ تعلیمی ادارے کا خراب ہوگا کہ جی اس تعلیمی ادارے کا بچہ ہے اور یہ یہاں پہ کورونا کا کیس آ گیا. تو ایک بہت اہم پہلو پہ آپ نے اپنی رہنمائی دی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والے خوب اس کے اوپر عمل کریں گے. اور جو ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان سے بھی سر حامد نے جیسے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بے شک تھوڑا سا نقصان برداشت کریں، لیکن بچوں کا خاص خیال رکھیں، بچوں کی ایس او پیز کا خیال رکھیں، ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ خدا کہ ہم دوبارہ اسی سچویشن میں چلے جائیں جس سچویشن میں ہم لوگ 6 مہینے سے رہ رہے تھے. تو ناظرین میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں سر کے ساتھ. سر اب جس طرح کافی زیادہ ہم لوگ ریومر سن رہے ہیں، اور آپ ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، کیا ان ریومرز میں کس حد تک سچائی ہے کہ تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہونے جا رہے ہیں، یا پھر اس طرح کی جو ریومرز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ جس طرح پنجاب میں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے تھے، اور سندھ میں جو سعید غنی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تعلیمی ادارے نہیں کھولنے لگے. تو اگر ہم ان تمام بیانات کو دیکھتے ہیں سرحد میں، بلوچستان میں، ادھر ادھر، تو واضح طور پر یہ حکومتی جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے اعلان کیا گیا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، کہ جس بھی تعلیمی ادارے کے اندر یا جس بھی شہر میں کرونا سے سسپیکٹڈ کیسز رپورٹ ہوں گے، وہاں پر لوکل اتھارٹی بھی، اسکول ایڈمنسٹریٹر بھی، اور وہاں کے ضلع انتظامیہ یہ اختیار رکھتی ہوگی کہ اس شہر کے تعلیمی اداروں کو بند کر دیں.
देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, इदारों को खोलना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है। और अभी आप ये देखें कि बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जो बेचारे पिछले 6 महीने से प्राइवेट जो किराए की बिल्डिंगों का किराया भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो तालीमी इदारे हैं। आई सल्यूट ऑल ऑफ दोज ओनर्स। मैं उन तमाम स्कूल मालकान को, इदारे के मालकान को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बड़ा हौसला किया है, हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं और सड़कों पे एहतजाज भी हमें नजर आए हैं। तो वो एक उनका एक अंदर का गुबार होता है, वो निकालते हैं कि जनाब क्या करें, कैसे होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल एडमिट करते हैं, उनको काबिल सताइश और काबिल तहसीन उनके लिए है कि स्कूल मालकान ने किरायों की जो है परवाह नहीं की। वो रिस्क नहीं लेना चाहते और इस वक्त भी तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के मालकान हुकूमत की जितनी भी वज़ा करदा पॉलिसी है, हिदायत है, उन पर पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ यकीनी बनाई जा रही है कि किसी क्लास, अभी हमारे बहावलपुर में कुछ तालीमी इदारों में जो स्पेशल कुछ क्लासेस में केसेस रिपोर्ट हुए, तो प्रिंसिपल हजरात ने उस क्लास के तमाम बच्चों को हफ्ता 10 दिन के लिए घर में रहने के लिए कह दिया गया। यानी वो बिल्कुल। जो हमारा एक सिस्टमेटिक हमने एक्सपीरियंसेस किए, स्मार्ट लॉक डाउन जो है ना, उसको अब हमें फॉलो करना है। किसी तालीमी इदारे में, किसी क्लास में अगर कोई केस सस्पेक्टेड है, तो उस क्लास, उस पूरी स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप घर पर। तो असाज़ा कराम भी अपनी तौर पर बेचारे एहतियात बरत रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमें अब पाकिस्तान है, हम लोग हैं, आजमाइशें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब साथ साथ डेंगू का मसला भी जो है पेश नज़र है। साथ ही जो है फिर जो पोल्यूशन है उसका भी है, एकदम अब टेम्परेचर फिर जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम घर से जब बच्चों को रवाना करते हैं, उनकी डाइट, उनके जो लिबास है, उनके मास्क है, उसका ख्याल करना चाहिए। स्कूल में असातिज़ा कराम अपने टाइम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और स्कूल से वापसी पर और स्कूल जाते हुए जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो वैगन रिक्शा के ड्राइवर हजरात हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही अजीज रखें। वो इन बच्चों के लिए देखिए, जब जैसे स्कूल्स में टाइमिंग्स हैं और स्कूल में आगे पीछे किया जा रहा है कुछ नंबर तादाद को, तो हमें 2-4 महीने इन तमाम जो आजमाइशें इनको बर्दाश्त करना चाहिए। जी। बिल्कुल सही। ठीक सर। हाँ, नाज़रीन, आप सुन रहे थे गुफ्तगू सर हामिद नवाज खान साहब की। इन्होंने कोरोना एसओपीज के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू फरमाई है और बहुत अहम चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिस तरह के ट्रांसपोर्टर हजरात के हवाले से, क्लासरूम, टीचर्स, इन सब के बारे में एक वसी ख्यालात का इजहार किया है अपने। तो नाज़रीन, सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर दें इस टॉपिक के हवाले से, कोरोना एसओपीज के हवाले से, जो स्टूडेंट्स के लिए मलहूज़े खातिर रखने चाहिए इंस्टीट्यूट्स को। तो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। देखिए, हम अपने वतन के जितने भी महदूद वसाइल हैं, हमें हकीकी जो अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है, उसको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जितने इंतजामिया है, वो हुकूमत की वज़ा करदा पॉलिसियों के मुताबिक एसओपीज़ को अमल दरामद कराने के लिए कोशिश है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इंतजामिया नहीं, बल्कि तमाम असातिज़ा कराम और तमाम उस स्कूल के कम्युनिटी के लोग अपना अपना मस्बत किरदार अदा करें। और साथ ही दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इल्मी सिटी, आपकी टीम और इसी तरह के जितने दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जिस तरह कोविड के दौरान लोगों को सेंसिटाइज करते रहे हैं, इसी तरह हमें अपने रोज़ाना के मामलात में जो है थोड़ा थोड़ा जो एसओपीज़ है उसकी पाबंदी और लोगों की सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते रहना चाहिए। सदका जारी है, अल्लाह हमें इसका अजर देगा। आखिर में मैं फिर इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म, आपके ओनर आसिफ साहब, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप पोस्ट कोविड में भी जो कोविड के मुतल्लिक मालूमात हैं वो दे रहे हैं और साथ ही लोगों को ये नसीहत भी कर रहे हैं हम सब मिलकर कि हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को बचाना है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त इल्मी सिटी को दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे, अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इल्मी सिटी की जानिब से अपने मेजबान उस्मान सियालवी और गेस्ट सर हामिद नवाज खान साहब को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।